اللہ کا نام اس پر لکھ دو۔ جب یہ دونوں چیز ہوں گے تب تمہاری کشتی جو ہے شیطان کے خرد و برد سے محفوظ رہے گی۔ وہ شیطان ہے جو بار بار کشتی کو بکھیر دے رہا، اس کے تختے الگ الگ کر دے رہا۔ تو میرے نام سے شروع کرو، آقا کے نام پہ ختم کرو، تمہاری کشتی محفوظ و معمول رہے گی، سالم رہے گی، نجات والی بن جائے گی۔ نہ شیطان کچھ بگاڑ سکے گا، نہ طوفان کچھ بگاڑ سکے گا، نہ موجیں اسے کچھ سوجا ٹیڑھا کر سکتی، نہ ہوائیں اسے ڈبا سکتی ہیں۔ وہ کشتی ویسی کہ ویسی رہے گی۔ آپ میرے نام سے شروع کر کے اور میرے محبوب کے نام پر ختم کریں۔ انہوں نے کشتی کو جوڑا اور جوڑنے کے بعد اس طریقے سے بناتے رہے۔ آخری تختہ انہوں نے جب لگایا اور اس کے بعد سرکار کا نام لکھا اور پھر اس کے بعد جب دیکھا تو 4 تختے بچ گئے۔ جب 4 تختے بچ گئے تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ تعالیٰ، میں نے جو حساب جوڑا تھا وہ تو حساب صحیح تھا، تیرے نام سے میں نے شروع کیا، آقا کے نام پہ میں نے ختم کیا، یہ 4 تختے ابھی باقی رہ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس پر لکھ دو صدیق، اس پر لکھ دو عمر، اس پر لکھ دو عثمان، اس پر لکھ دو علی، یہ محمد کے ساتھ ہی رہیں گے، ان کے ساتھ یہ بھی تختہ جوڑ دو، تمہاری کشتی ہر بلا سے محفوظ و معمول ہو جائے۔ نوح علیہ السلام نے یہ کر دیا۔ کرنے کے بعد آج بھی رشیا کے پاس، اس پہاڑ کے پاس وہ کشتی اللہ تعالیٰ نے کتنے ہزار سال ہو گئے، کیسی کیسی عمارتیں کیا کیا ہو گئی، لکڑی کا تختہ خرد برد ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آج بھی محفوظ رکھا۔ یہ آقا مولا حضرت محمد رسول 4 یار کے نام کی برکت ہے۔ تو بزرگان دین نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو جس دل پر اللہ کا نام ہوگا، محمد کا نام ہوگا، 4 یار کی محبت ہوگی، اللہ تعالیٰ اسے بھی سارے طوفان، سارے نوح سے، پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ و معمول فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں بیان فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کے جو ساتھ میں رہنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے صفت بیان فرمائی کہ وہ کافروں پہ سخت ہے، آپس میں رحم دل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی کا مظہر عمر فاروق کو بنا دیا۔ اشداء علی الکفار کی تفسیر سارے مفسرین کرام فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب، اللہ تعالیٰ کا جلال، اللہ تعالیٰ کا غصہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر فاروق میں پورا مکمل رکھ دیا۔ یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، آقا مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عمر جس پر غضب فرمائے اس پر اللہ کا غضب ہے، عمر جس پر لعنت کرتے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو غضب کی تصویر بنایا۔ اب آپ دیکھیے کیسے غضب کی یہ تصویر ہے۔ عمر فاروق ایمان لے کر کے آئے تو ایمان لے کے آئے تو کیا تلوار لے کر کے آئے ایمان لانے کے لیے؟ علی ایمان لائے تھے تو کیا تلوار لے کر کے آئے تھے؟ ہے تو عثمان ان سے پہلے ایمان لائے عمر سے تو کوئی تلوار لے کر کے آیا تھا؟ 39 مسلمان ہوئے، صدیق مسلمان ہوئے، علی مسلمان ہوئے، عثمان مسلمان ہوئے، بلال مسلمان ہوئے، امیر حمزہ مسلمان ہوئے، 39 مسلمان 39 کو آپ دیکھ لیجئے، کوئی سرکار کے پاس تلوار لے کر کے نہیں آیا، نہتے آئے تھے، خالی ہاتھ آئے تھے، محبت کے ساتھ آئے تھے، پیار کے ساتھ آئے۔ اب یہ 40واں آ رہا ہے ایمان لانے کے لیے تو تلوار لے کے آ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ شہید اعظم، نعرہ شہید اعظم، مولانا مولانا مفتی۔ ابھی تک 39 ایمان لائے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا اشداء علی الکفار، سرکار فرمایا
فرماتے ہیں یہی ہے سختی والے عمر فاروق، یہی ہے غضب والے عمر فاروق، یہی ہے جلال والے عمر فاروق، یہی ہے غصے والے عمر فاروق۔ اور انداز کیا، امیر حمزہ جیسے شہید الشہداء بھی آ رہے ہیں تو بغیر تلوار کے، صدیق آ رہے ہیں تو بغیر تلوار کے، بلال آ رہے ہیں تو بغیر تلوار کے، عثمان آ رہے ہیں تو بغیر تلوار کے، ابو طالب آ رہے ہیں تو بغیر تلوار کے، اور یہ آ رہے ہیں تو تلوار کے ساتھ آ رہے ہیں۔ اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا، اے لوگوں دیکھو تلوار کیسی لے کے آئے۔ آپ کے بہنوئی سعید بن مسیب نے کہا ذرا اسے رکھ دیجئے تب چلیے، بولے رکھوں گا نہیں ایسے ہی جاؤں گا۔ عربی بات مان لیے، قرآن سن لیے تھے، دل لرز گیا تھا، نہا لیے تھے، دھو لیے تھے، غصہ ٹھنڈا ہو جانا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا یہ سب رکھ دو، اس لیے ایسے نہیں جانا چاہیے۔ تلوار تو وہاں لے کے جاتے ہیں جہاں لڑنا ہوتا ہے، بھیڑنا ہوتا ہے، کم سے کم میان میں تو ڈال لو۔ کھلی ہوئی تلوار لے کر کے چلنا سرکار نے منع فرمایا ہے، اس کو میان میں ڈال کر کے چلو۔ یہاں تک کہ آج حکومت کے بھی لوگ کہتے ہیں جب بقرعید کا دن ہوتا ہے، کہتے ہیں جو ذبح کرنے والی چھری ہے اس پر کپڑے لپیٹ لو، اس پر کاغذ لپیٹ لو، ننگی چھری لے کر کے نہ چلو، اس لیے یہ جرم ہے۔ تو اس زمانے میں بھی ننگی تلوار ننگی چھری وہی لے کے جایا جاتا تھا جہاں دشمنی ہو، ورنہ میان میں کر کے لے کے جایا جاتا تھا۔ بہنوئی بول رہے ہیں آپ اسے رکھ دیجئے، آپ نے فرمایا نہیں رکھوں گا نہیں، میان میں کر لیجئے، میان میں نہیں کروں گا، ایسے ہی جلال کے عالم میں جاؤں۔ اب ایسا کیوں ہے؟ تو بات یہ ہے کہ اس سے پہلے جتنے لوگ آئے تھے سب دوستی میں آئے تھے، اخلاق کردار سرکار کا دیکھ کر کے سب متاثر ہوئے اور دوستی کر کے آئے۔ بھائی صدیق تو پہلے ہی سے مانتے تھے سرکار کو، علی تو پہلے ہی سے چاہتے تھے سرکار کو، صدیق پہلے سے دوست تھے، علی پہلے سے آپ کے پروردہ تھے، خدیجہ پہلے سے بیوی تھی، امیر حمزہ پہلے سے چچا تھے، تو یہ سب تو پہلے سے آپ ہی کے تھے۔ اب انہوں نے مان لیا تو کیا کمال کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے ارے جو پہلے سے ہے 39 آپ کے، انہوں نے کلمہ پڑھا تو کیا بات ہے، اب ایک ایسا کلمہ پڑھے گا جو آپ کا نہیں ہے، آپ کا دشمن ہے، آپ کے خون کا پیاسا ہے، آپ کو قتل کرنے کے لیے نکلا ہے، آپ کی زندگی ختم کرنے کے لیے نکلا ہے، کبھی بھی یہ کمال ظاہر ہو جائے۔ زہیر بن قین فرماتے ہیں میں حج کر کے واپس آ رہا تھا، دیکھا قافلہ جا رہا ہے، میں نے پوچھا یہ کن کا قافلہ ہے، کہا حسین ابن علی کا قافلہ ہے۔ حسین ابن علی کا قافلہ حضرت امام حسین نے دیکھ لیا، زہیر بن قین حج کر کے جا رہے ہیں، ایک غلام کو بھیج دیا، ان سے کہہ دو آ کر کے میرے پاس میرے خیمے میں مل لیں۔ انہوں نے کہا حضرت علی اور ان کے والد سے میرے دل میں محبت نہیں تھی، جنگ صفین ہم نے دیکھا تھا، جنگ جمل ہم نے دیکھا تھا، ہمارے دل میں قدورت تھی، اس لیے میں خود ملنے کے لیے نہیں گیا، لیکن جب امام حسین نے ضد کیا ان سے بولو کہ آ کر کے مجھ سے ملنے ایک مرتبہ خیمے میں۔ قدورت تھی، بغاوت تھی، سمجھ نہیں پائے تھے، سمجھ رہے تھے یہ علی کیا ہے جمل قائم ہو رہا ہے، صفین قائم ہو رہا ہے، کبھی امیر معاویہ سے لڑتے ہیں، کبھی حضرت عائشہ سے لڑتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ عثمان غنی کی شہادت میں ان کا ہاتھ رہا ہو، جو ایک قدورت پیدا ہو گئی، لوگوں نے مشہور کر دیا تھا۔ تو زہیر بن قین کہتے ہیں نہ میں علی کو مانتا تھا نہ حسین کو مانتا تھا، لیکن جب ان کا غلام آیا حسین ابن علی بلا رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں مجبور ہو گیا کہ میں نہیں کر سکا، غلام کے ساتھ گیا، فرماتے ہیں ایک نگاہ امام حسین نے میرے اوپر ڈالی اور کہا زہیر بن قین ہمارا ساتھ دو کربلا میں چلنے کے لیے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہمارا ساتھ دو جان دینے کے لیے، ہمارے ساتھ میں آ جاؤ۔ فرماتے ہیں خیمے میں آئے، عورتوں کو طلاق دے دیا، غلاموں کو چھوڑ دیا اور کہا کہ تم چلے جاؤ آزاد ہو، اب میں حسین کے ساتھ میدان
رسول اللہ، نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم حضرت مفتی صاحب قبلہ. اور جب امام حسین نے کہا ہے زہیر بن قین میدان کربلا سے اجازت دیتا ہوں تم چلے جاؤ تمہاری جان محفوظ رہے گی تمہیں اپنی جان دینے کی ضرورت نہیں ہے. کہا امام ارے ہم چلے جائیں ارے آپ کا بچہ اگر کوئی میدان کربلا میں شہید ہوا اس سے پہلے زہیر بن قین قربان ہو جائے گا تب آپ کے بچوں پر ہم آ جانے دیں گے. تو جب حسین ابن علی کی نگاہ کی یہ تاثیر ہے تو آج اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے بھئی سارے لوگ 39 ایمان لائے سب پہلے ہی سے چاہنے والے تھے. امیر حمزہ چچا تھے سارے لوگوں کی کچھ نہ کچھ تعلقات تھے. اب ایک ایسا بھی آئے جو دشمن ہو خون کا پیاسا ہو مارنے کے لیے معاہدہ کر کے آیا ہو تو سرکار نے نگاہ اٹھایا اور دامن پکڑ کے جھٹکا گر گئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھا لیجیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آپ کے ایمان لانے کا انداز الگ ہو گیا. اشداء علی الکفار کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو تصویر بنا کر کے بھیجا. یہ عمر فاروق. اور ایک بھی ایسی بھی چیز ہے روایتوں میں آیا کہ سرکار دعا مانگتے تھے اے اللہ تعالیٰ عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب یہ دونوں عمر بن ہشام ابو جہل یا عمر بن خطاب یہ دونوں میں سے ایک کو مسلمان کر دے. ان دونوں میں سے ایک کو اسلام کو تقویت عطا فرما. ان دونوں میں سے ایک کو چن لے جو اسلام کی مدد کریں. کتنے دن تک سرکار دعا مانگے. میں کہہ رہا ہوں جنہوں نے ایک نگاہ اٹھایا اور قبلہ بدل گیا اور اس کے بعد بیت المقدس سے کعبہ میں اور منہ پھیرنے کے لیے حکم دیا گیا انہوں نے کئی مرتبہ یہ دعا مانگا. حدیث میں ہے تو یہ دعا فوراً کیوں نہیں مسلمان ہو رہے. تو کہتے ہیں اس میں راز تھا کہ محبوب تم نے دو کو رکھ دیا اور یہ نہیں کہا کہ دونوں کو مسلمان کرتے. دونوں کو مسلمان نہیں ابو جہل اور عمر دونوں میں سے کسی ایک کو مسلمان کرتے. اب یہی کہہ رہے ہیں عمر کو یا ابو جہل کو اے اللہ تعالیٰ دونوں میں سے ایک ملک کو مسلمان کرتے. دعا مانگ رہے ہیں مسلمان نہیں ہو رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب میں کیوں چنوں دونوں میں سے تم ہی چن لو. میں نہیں چنتا دونوں میں سے کسی ایک کو مسلمان کرو تم ہی چن کر کے بتا دو دونوں میں سے کس کو میں مسلمان کروں. فرماتے ہیں بدھ کے دن آپ نے دعا مانگی اے اللہ تعالیٰ اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب. جب دعا مانگی سرکار نے بدھ کے دن جمعرات کے دن آپ آ گئے اسلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت. خلفائے راشدین ذکر خلفائے راشدین جشن شہید اعظم. تو چننا محبوب کا کام ہے. محبوب جس کو چن لیں گے وہی ایمان لائے گا. سرکار نے دونوں کے لیے دعا مانگی ہم نے کسی کو نہیں دیا. ہم کیوں چنے تم چنو. بخاری شریف کی حدیث ہے باب قضاء و قدر میں دیکھ سکتے ہیں پہلے ہی جلد میں شروع میں ہے. جو نہیں پڑھتے ہیں وہ پھر سے پڑھ لیں بخاری شریف اور سمجھتے ہیں کہ ہم پڑھتے ہیں لیکن کچھ نہیں پڑھتے. سرکار فرماتے ہیں بعد بولی ایمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کتاب میرے سیدھے ہاتھ میں دے دی. میرے سارے امتیوں کے نام تھے جو ایمان لانے والے تھے جو جنتی تھے ان کے باپ کے نام تھے وہ کہاں پیدا ہوئے ان کے نام تھے کیا کریں گے ان کے نام تھے وہ جنت میں جائیں گے. میں نے سب کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد رب نے کتاب دی سرکار نے پڑھ لیا اور اس کے بعد اسے اللہ تعالیٰ نے غیب میں واپس فرما دیا. آج دیکھیے کتنے ایسے کمپیوٹر ہو گئے ہیں ہر چیز آدمی ادھر نقل کر لیتا اس کے بعد اسے دے دیتا ہے اور اس کے بعد سب ادھر نقشہ ہو جاتا ہے. سرکار نے فرمایا دوسری کتاب بھی دی گئی ان کے نام ان کے باپوں کے نام کہاں رہیں گے کہاں نہیں رہیں گے وہ جہنمی ان کے نام دے دیے گئے. میں نے سب کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد اسے واپس کر دیا تو پتا چلا مومن وہ ہے جسے سرکار کو پہلے بتا دیا گیا یا سرکار نے جسے چاہا وہی مومن ہوا. چاہا وہ مومن نہیں ہوا. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت جشن شہید اعظم
راشدین اللہ مولانا مفتی سراج احمد صاحب قبلہ برکاتہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یہ تو سرکار کے چاہنے پر ہے. اسی لیے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل آپ پر ایمان نہیں لایا، حقانیت کی دلیل ہے. ابو لہب آپ پر ایمان نہیں لایا، حقانیت کی دلیل ہے. وہ فرماتے ہیں جو بیٹھ کر کے چاند کو دو ٹکڑا کر دے، اشارے سے سورج پلٹا دے، تو ابو جہل ابو لہب کیا چیز ہیں؟ محبوب نے خود نہیں چاہا. اگر محبوب چاہتے تو ایمان لے کے آتے اور فرماتے یہ حقانیت کا دلیل ہے. اس لیے کہتے ہیں گوبر کا کیڑا ہوتا ہے، وہ گوبر کے ارد گرد رہے گا، گلاب کے گرد نہیں جائے گا. گلاب کا بھورا گلاب کے گرد جائے گا، گوبر کا کیڑا گوبر کے گرد جائے گا. اگر گوبر کا کیڑا گلاب کے پھول کے گرد چکر مارنے لگے تو سمجھ لو کہیں گلاب میں کچھ گندگی ہوگی تبھی آیا ہے، ورنہ نہیں آئے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ابو لہب ابو جہل جو گندی روحیں بنائی تھی وہ آقا کے پاس ہی نہیں آئے. تو آپ فرماتے ہیں ان لوگوں نے نہیں قبول کیا، یہی آپ کے پاک و صاف ہونے کی دلیل ہے. کنگ ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز، ہم جنس کے ساتھ چلتا ہے. کبوتر کی ٹولی میں کبوتر رہتا ہے اور اس کے بعد باز کی ٹولی میں باز رہتا ہے. یہ ذرا یہ سے لگا توشیف پڑھ لیجئے. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد معدی جود والکرم منبع العلم والعلم والکم وعلا علی سیب آلہ وسلم صلاة و سلام سیدی یا رسول اللہ الہی بحرمت جد رسول حسین صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، بڑے شان سے ایمان لا. سرکار نے سینے پہ ہاتھ پھرایا، اے اللہ تعالیٰ عمر کے سینے سے جتنی قدورتیں ہیں کثافتیں ہیں ساری دور فرما دے. عمر کا سینہ پاک صاف و ستھرا فرما دے. فرماتے ہیں جبریل امین تشریف لائے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے اسلام لانے پر مبارکبادی قبول کیجئے. یا ایھا النبی حسبک اللہ من اتبعک من المؤمنین کی تفسیر میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب غمگین تھے. اسلام کا کیا ہوگا، یہ کیسے پھیلے گا، روز ستائے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب میں ایسے انسان کو دے دوں گا جو کافی ہو جائے گا اسلام کے لیے بھی اور مومنین کے لیے بھی، میں اسے عطا کر دوں گا. فرماتے اللہ تعالیٰ نے عمر فاروق اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا. سرکار فرماتے ہیں جب سے عمر ایمان لایا میں اسلام کے بارے میں بے فکر ہو گیا. اب اسلام کمزور نہیں رہے گا، غالب رہے گا. اب یہ مٹے گا نہیں بلکہ ہمیشہ رہے گا. اب یہ نہیں مٹے گا، اس کے مٹانے والے مٹ جائیں گے. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا. جبریل امین آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارکبادی قبول کیجیے. کہا یا مبارکبادی آپ آئے کہاں؟ دیکھیے نا آسمان پہ آج فرشتے آسمان پہ عید منا رہے ہیں. دنیا میں مومنین عید مناتے ہیں، ان کی خوشی کا چیز ہے بھائی ہم نے روزہ پورا کر لیا اس لیے ہم عید مناتے ہیں، اللہ کی رضا حاصل ہو گئی اس لیے عید مناتے ہیں. آج ہم نے یعنی اسلام کا دین مکمل کر دیا گیا ہم پر، اس پر عید مناتے ہیں. اب فرشتے سرکار نے پوچھا اے جبریل یہ فرشتے کس لیے عید منا رہے ہیں؟ کہا عمر کے اسلام لانے پر عید منا رہے ہیں. مبارکبادی قبول کیجئے. آج عمر ایمان لے کے آیا. سرکار نے ارشاد فرمایا اے جبریل کیا عمر کو آپ جانتے ہو؟
بھئی آدمی سب سے ملتا رہتا ہے، رات دن ملتا ہے. اب یہاں جاننا سے مراد پہچاننا بھی ہے، اس کی حقیقت سے آگاہی بھی ہے، اس کی پوری کیفیت کی معلومات بھی ہے. کہا اے جبریل کیا عمر کو آپ جانتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر جو ہے زمین والوں سے زیادہ آسمان والوں میں مشہور ہیں. ان کا چرچا تو زمین میں جتنا ہوتا ہے، عمر کو جتنا زمین والے جانتے ہیں اس سے کہیں زیادہ یہ آسمانوں میں مشہور ہیں. یہ سرکار کے غلام ہیں. جب ان کی شہرت زمین سے زیادہ آسمان میں ہے تو آقا کی کتنی شہرت ہوگی. اسی لیے تو سرکار آغاز فرماتے ہیں فرش پہ تالا چھیڑ چھاڑ، عرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسرو عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. تو عمر زمین والوں سے زیادہ آسمان والوں میں مشہور ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا جبریل ان کے کچھ صفت بیان کیجئے، ان کی تعریف کیجئے، ان کا ذکر کیجئے، وہ کیسے ہیں بیان کیجئے. حضرت جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں عمر نوح لے کر کے آپ کے پاس بیٹھوں، عمر نوح 1000 سال پکڑ لیجیے، 950 سال تو کشتی کے بعد وہ زندہ رہے، اس سے پہلے انہوں نے شروع کیا، تو عمر نوح 1000 سال کم سے کم پکڑیے. تو اگر میں عمر نوح لے کر کے آپ کے پاس بیٹھوں اور ان کا تذکرہ کروں، ذکر کروں تو 1000 سال ہو جائیں گے، عمر نوح ختم ہو جائے گی، عمر کا تذکرہ ختم نہیں ہوگا، عمر نوح ختم ہو جائے گی. یہ جبریل ہیں جو عقل والے ہیں، یہ جبریل ہیں جو علم والے ہیں، یہ جبریل ہیں جو جانکار ہیں، یہ جبریل ہیں جو منصب سے آگاہ ہیں، یہ جبریل ہیں جو عمر کو جانتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں اگر عمر نوح لے کر کے بیٹھوں تو میں یہاں تذکرہ کروں تو عمر نوح ختم ہو جائے گی 1000 سال، لیکن عمر کا تذکرہ ختم نہیں ہوگا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب یہ ذکر حضرت جبریل امین کریں گے تو سرکار نے تو بہت زیادہ ذکر فرمایا ہے، سرکار نے تو بہت زیادہ تذکرہ فرمایا. بھئی کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے تو کون نماز پڑھ کر کے آیا ہے، کون بغیر نماز کے آیا ہے، کوئی بتا سکتا بھی مجمع میں سب کو بتا دے؟ نہیں بتا سکتا. آدمی ظاہر ہوتا اس کی نیکیاں ظاہر نہیں ہوتی، لیکن مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ آدمی کو بھی جانتے ہیں، آدمی کی نیکیاں بھی جانتے ہیں. آپ نے 2 روپیہ صدقہ کیا وہ بھی جانتے ہیں، کسی غریب کو کھانا کھلایا وہ بھی جانتے ہیں، جنازے میں شریک ہوئے وہ بھی جانتے ہیں، آپ نے کیا کیا نیکی کی وہ بھی جانتے ہیں. تو سرکار نے فرمایا عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں، جیسے آسمان کے ستارے ہیں ویسی عمر کی نیکیاں ہیں. اور سرکار نے فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر، اگر میرے پاس نبوت کا دروازہ ہوتا تو عمر نبی بنائے جاتے. تعالی اللہ علی لسان عمر، عمر کی زبان پہ اللہ بات کرتا. ابو ذر غفاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک نوجوان کو بلائے، کہنے لگے میرے لیے بابا دعا کرتے. ابو ذر غفاری کتنے جلیل قدر، جب فقر کا تذکرہ ہوتا ہے، زہد کا تذکرہ ہوتا ہے، جب صوفیاء کرام اپنے سرداروں کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس وقت ابو ذر غفاری کا تذکرہ کیا جاتا ہے. بہت ہی نیک سیرت انسان. اب وہ بلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ذرا میرے لیے تو دعا کر، اللہ میری بخشش کرتے. وہ نوجوان حیرت سے دیکھنے لگا، یہ نیک آدمی، اچھے آدمی، جلیل قدر صحابی مجھ سے کہہ رہے ہیں دعا کرو. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں دعا کرو. تو جب یہ بار بار کہا تو اس نے عرض کیا آپ مجھ سے کیوں کہہ رہے ہیں، آپ تو خود نیک آدمی ہیں، آپ تو خود اچھے آدمی ہیں.
کا ایک مرتبہ تم گزر رہے تھے تو عمر فاروق نے کہا تھا یہ نیک اور صالح ہے، اور جس کے عمر کہتے نیک اور صالح ہے تو سرکار فرماتے ہو عمر کی زبان پہ اللہ بات کرتا، عمر کہہ دیا نیک اور صالح ہے تو عمر نے کہہ دیا تو وہ چیز ہو گئی۔ عمر کے بارے میں حضرت علی کرم اللہ جل اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک رات میں نے خواب دیکھا، ابھی مولانا کوثر نے آپ کے سامنے وہ بیان کیا خواب کی بات، سرکار کو خواب میں دیکھیں بڑے کرم کی بات ہے، اللہ کرم فرما دے ہم تمام لوگوں کے امام حسین کے صدقے طفیل میں سرکار کی زیارت خواب ہی میں کرا دے، بیداری میں کرا دے، فکروں میں دکار کرا دے، پلک جھپکنے کے بعد کرا دے، عالم بے ہوشی میں کرا دے، عالم ہوش میں کرا دے، صبح کرا دے، شام کرا دے، آقا کو کسی طریقے سے ہم دیکھ لیں۔ حضرت علی کرم اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک مرتبہ میں نے آقا کو دیکھا کہ فجر کی نماز جو ہے آقا نے پڑھا، اور فجر کی نماز پڑھ کے سرکار پورب طرف منہ کر کے بیٹھے۔ سرکار کی ایک عادت تھی، ہم لوگ جب دعا مانگتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، امام سلام پھیرنے کے بعد گھوم جاتا ہے، پچھم طرف نہیں بیٹھا رہتا۔ کیوں گھوم جاتا ہے؟ تاکہ بعد میں آنے والا جانے کی نماز ہو، اسی لیے اپنے چہرے کو قبلے سے وہ گھما لیتا ہے تاکہ بعد میں آنے والا جانے کی دعا یعنی نماز ہو گئی، نماز مکمل ہو گئی۔ اب یہ ہے کہ گھمائے کدھر، گھمائے کدھر؟ تو مامون رشید نے حضرت امام مالک سے پوچھا کہ امام یہ بتائیے ہم سرکار کے روضے کی طرف منہ گھماویں کہ کسی دوسرے کی طرف، کعبے کی طرف منہ گھمائیں؟ تو کعبہ ادھر لگتا ہے، سرکار کا روضہ ادھر لگتا ہے، مسجد نبی میں دونوں اپوز منہ ہو جاتے ہیں۔ تو امام مالک نے کہا ارے بیٹے کعبے کا کعبہ تو سرکار کا روضہ ہے، وہ قبلہ حاجات ہے، تو ادھر منہ گھما۔ تو یہ اہل سنت والجماعت کے اکثر امام جتنے بھی ہوتے ہیں وہ مسجد نبی کی طرف، سرکار کے روضے کی طرف وہ گھما لیتے ہیں، لیکن سرکار ایسا نہیں کرتے، اس لیے روضہ تو تب تھا ہی نہیں، روضہ تو بنا بعد میں۔ سرکار کی عادت تھی جب سلام ہو جاتی تھے تو ہو جانے کے بعد سرکار جو ہے پورا پلٹ جاتے تھے مومنین کی طرح۔ ہاں کیوں؟ اس لیے نماز تو ہو گئی، سرکار کی پیٹھ دیکھ کے اب چہرہ بھی دیکھ لو تاکہ قبول ہو جائے۔ بھئی تم نے نماز میں درود پڑھ لیا مقبولیت کے لیے تو جس پہ درود پڑھا چہرہ بھی دیکھو۔ تو سرکار کی عادت تھی جب سلام پھیر لیتے تھے تو مومنین کی طرف منہ کر کے سرکار بیٹھ جاتے تھے، پورا مصلی پہ پلٹ جاتے۔ ہم لوگ سرکار کی طرف کرتے ہیں تو کوئی ادھر بھی بیٹھ جائے تو بھی چلتا ہے، کوئی ادھر بھی کر لے تو بھی چلتا ہے، یہ سرکار کی عادت ہے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ سرکار پورب طرف منہ گھمائے اور بیٹھ گئے، دیکھا ایک عورت ادھر سے آئی، کھجور لے کے آئی تھال میں۔ سرکار کے زمانے میں عورتیں بھی نماز پڑھنے جاتی، عمر فاروق اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فجر مغرب عشاء میں جاتی، ظہر اثر میں آپ نے روکا، بہرحال بعد میں پھر سب کو روک دیا گیا۔ سرکار کے زمانے میں عورتیں مسجد میں باقاعدے جاتی تھی۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا سرکار ایسے بیٹھ گئے اور وہ عورت آئی، کھجور کی تھال سرکار کے سامنے رکھ دی، سرکار نے کھجور لیا، سب کو بانٹنا شروع کیا۔ فرماتے ایک کھجور سرکار نے مجھے دی، میں نے کھایا اسے، لیکن بھائی دیکھو دوسرا یہاں مانگتی ہے شیرنی تو دوبارہ نہیں مانگنا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ بھئی وہ ڈبہ بوٹی وغیرہ سلوا رہتا ہے، لیکن آقا کے وہاں تو نہیں کچھ ہے نا ایسا، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کو پھر کیوں تمہارا دل اضطراب ہے؟ وہاں تو سرکار دریا ہے، دینے پہ آ جائے تو کوئی ان کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔ تو جب سرکار نے حضرت علی کو ایک کھجور دی تو حضرت علی نے ہاتھ پھر پھیلا دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور مجھے اور دے دیجئے۔ فرماتے ہیں کہ جو ہی آپ نے ہاتھ پھیلائے ایک کھجور اور دے دیجئے،
فرماتے میری نیند کھل گئی، اور جب نیند کھل گئی تو وہ محسوس کیا کہ میں نے کھجور کھایا، مٹھاس پورا منہ میں تھی، اور کہا جب بیدار ہوا تو تہجد کے اور فجر کی اذان ہونے لگی۔ میں مسجد نبوی میں گیا، دیکھا عمر فاروق کا زمانہ تھا، وہ مصلی پر آئے، نماز پڑھائے، اور ہم نے دیکھا عمر کی تو عادت دوسری تھی، لیکن اس دن عمر فاروق پورا پورب طرف منہ کر کے بیٹھے جیسے سرکار بیٹھتے تھے۔ خواب میں نے جو دیکھا، پھر میں نے دیکھا واقعی ایک عورت آئی، کھجور کی تھال رکھی، عمر فاروق بانٹنے لگے، حضرت علی کو انہوں نے ایک کھجور دیا، حضرت علی نے کہا کہ عمر ایک کھجور اور دے دو، ایک کھجور اور دے دو۔ آپ کے بیٹے عبداللہ نے اعتراض کیا تھا، اے عمر، اے میرے باپ، میری تنخواہ 2500، حسن و حسین کی تنخواہ 3,000 آپ نے کیوں رکھی؟ کیا جنگ کرنے میں ان سے حسن حسین سے کم کرتا ہوں؟ کیا لڑائی ہمیں ان سے کم جاتے ہیں؟ حسن حسین کی تنخواہ 3,000، ہماری تنخواہ 2,500 آپ نے کیوں رکھی؟ آپ نے فرمایا بیٹے میرا بس چلتا تو شہزادے رسول ہیں، ان کی تنخواہ تو میں سب سے زیادہ دے دیتا، لیکن خزانہ بھی اجازت نہیں دے رہا ہے، اس لیے 3,000 دے رہا ہوں، ورنہ تو اور ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ وہی عمر ہے، حسن آ گئے، جلال کا علم تھا، ممبر پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں خطبہ۔ امام حسن نے کہا اے عمر، یہ میرے نانا جان کا ممبر ہے، تو کیوں بیٹھا ہے؟ تو اتر اس ممبر سے۔ آپ نے فرمایا ہاں یہ تیرے نانا جان کا آپ کے عمر ہے، بڑی خوشی بات ہے، آؤ آج بازو میں بیٹھو۔ اور اس کے بعد آپ نے چوما، کہا بیٹے کبھی کبھی آ جایا کرو، عمر تو غلام ہے نا، تیرے نانا ہی نے حکم دیا ہے اس پر خطبہ دینے کا، ورنہ عمر کی یہ جرات نہیں ہے۔ تو اگر حسن و حسین سے یہ گفتگو ہوتی ہے تو علی سے کیا ہوگا؟ اب علی کہہ رہے ہیں کہ اے عمر، کھجور ہی کی تو بات ہے، ایک کھجور آپ نے دی، ایک اور دے دیجئے۔ تو عمر فاروق فرماتے ہیں اے علی، اگر سرکار نے تمہیں خواب میں 2 دیا ہوتا تو میں 2 دے دیتا، آقا نے 1 دیا ہے تو 1 ہی کھجور دوں گا تمہیں، 2 نہیں دے سکتا۔ اب سوچئے، یہ عمر فاروق اللہ تعالیٰ تو حضرت علی نے کہا اے عمر آپ دیکھ رہے تھے؟ کہا میں دیکھ رہا تھا، آقا بانٹ رہے تھے، اور جس کے اندر نور ایمان ہوتا اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں رہتی۔ تو جب عمر کا یہ عالم ہے تو علی کا کیا عالم ہوگا، اور جب علی کا یہ عالم ہے تو نبی کا کیا عالم ہوگا۔ اسی لیے تو سرکار آج فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو۔ عمر فاروق اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ نبوت، آپ کے زبان سے جو جملہ نکلتا وہ پورا ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فوج کی بھرتی ہو رہی تھی، اشتر نامی ایک ہمارے قبیلے کا انسان آیا، عمر فاروق نے دیکھا تو کہا یہ تمہارے قبیلے کا ہے؟ کہا ہاں۔ پھر آپ نے غصے سے دیکھا تو حضرت عبداللہ ابن مسلمہ فرماتے ہیں اے عمر، اتنے تیز نگاہ سے آپ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں عثمان غنی کو جو شہید کرنے کے لیے آئے ان میں یہ باغیوں کا سردار ہے۔ فرماتے ہیں صحابہ کرام ملک شام کے لیے فوجیوں کی بھرتی ہو رہی ہے، 2 نوجوانوں کو آپ نے روکا، ایک اسود بن یزیبی اور ایک عبد الرحمن بن ملجم۔ لوگ حیرت زدہ ہو گئے، فوج میں بھرتی ہو رہی، عمر فاروق کیوں روک رہے ہیں؟ لیکن لوگوں نے دیکھا 20 سال کے بعد اسود یزیبی نے عثمان غنی پر تلوار چلائی، عبد الرحمن ابن ملجم نے 26 سال کے بعد دہلی پہ تلوار چلائی۔ یہ عمر فاروق کے نگاہوں کا عالم تھا۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغداد بڑا پیارا شہر ہے، اللہ اسے آباد رکھے۔ نوشیروہ مسلمان تو نہیں تھا لیکن انصاف کرنے والا تھا۔ اس نے وہاں ایک باغیچہ بنایا تھا جہاں بیٹھ کے انصاف کرتا تھا، اس لیے باغ داد اس کا نام پڑا۔ باغ داد کا مطلب ہوتا اردو میں داد فریاد بولتے انصاف، تو باغ داد انصاف کا باغیچہ، تو باغ داد سے بغداد بغداد بولنے لگے۔ سرکار نے فخر کیا کہ نوشیروہ کے زمانے میں پیدا ہوا، دریائے نیل بیچ میں سے بہتی ہے، ادھر بھی شہر ادھر بھی شہر، لیکن وہ شہر میں ہمیشہ آفتیں آئی، ہمیشہ بغداد پر۔ آپ دیکھیں گے تاریخ پڑھیں گے تو رونگٹے کانپیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں بغداد کا حاکم گورنر بنا کے ایک انسان کو بھیج دیا۔ اب جو وہاں گئے یہ تو بغداد والوں نے ان کی قدر نہیں کی، ایسا ان کو ذلیل کیا، رسوا کیا، ملک بدر تو کیا بغداد سے باہر، لیکن جیسے آج انڈے اور ٹماٹر لیڈروں پر مارتے ہیں ایسے اس زمانے میں چھوٹی چھوٹی کنکڑیاں مارتے تھے کسی ذلیل کرنے کے لیے۔ چھوٹی کنکڑیاں کیوں مارتے تھے؟ اس لیے کہ شیطان کو حاجی لوگ چھوٹی کنکڑی مارتے ہیں، تو جس کو ذلیل کرنا ہوتا تھا عرب والے چھوٹی چھوٹی کنکڑی اٹھا کر کے اسے مارتے تھے اس کے چہرے سے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے ذلیل کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جس کو گورنر بنا کے بھیجا۔ آپ کو خبر ملی، خبر ملنے کے بعد آپ بے اختیار مسجد نبی میں آئے، اور آنے کے بعد 2 رکعت نماز آپ نے پڑھنا چاہیے، فرماتے اس میں بھی سو ہو گیا، اس میں بھی سو ہوا۔ بڑی مشکل سے آپ نے نماز پوری کی، آپ نے دعا مانگی، اے اللہ تعالیٰ بغداد والوں پر حجاج بن یوسف ثقفی ظالم کو مسلط کر۔ ابھی حجاج پیدا بھی نہیں ہوا، سرکار نے نام بھی بتا دیا عمر فاروق نے، اور کہا اس پر مسلط کر دے جو وہاں کے نیک کو بھی مارے اور بد کو بھی مارے۔ آپ کہیں گے نیک کو مارے اور بد کو بھی مارے، ایسا کیسے؟ ہارون علیہ السلام نے پوچھا تھا، اے اللہ تعالیٰ تو فرماتا یہ لاکھ کی آبادی تباہ ہو جائے گی، جس میں 40,000 نیک ہیں، 60,000 بد ہیں، اور سب 1 لاکھ سب مر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ نیک ہیں تو انہوں نے ان کو برائی سے روکا کیوں نہیں؟ اس لیے وہ بھی ان کے ساتھ تباہ کر دیے جائیں۔ کشتی میں آپ چل رہے ہو تو امام غزالی فرماتے ہیں کوئی چوہا سوراخ کرے، آپ کہو گے ہم کو روکنے سے کیا کریں، ہم نماز پڑھیں گے اللہ بچا لے گا، تو چوہے کو روکو گے نہیں تو سوراخ کرے گا، کشتی میں پانی آئے گا تم بھی ڈوب جاؤ گے۔ اسی لیے کوئی برا ہے تو ضرورت ہے سب مل کے روکیں، نہیں روکتے ہیں تو سارے نیک بن کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے، عذاب میں وہ بھی مسلط۔ حجاج ابن یوسف جب بغداد کا 20 سال کے بعد گورنر ہوا، 1 لاکھ مسلمانوں کو اس نے ہاتھ میں اسی رسی باندھ کر کے اپنی تلوار سے مارا ہے۔ اس کے حکم سے کتنے مارے گئے اس کا تو شمار ہی نہیں حجاج بن یوسف کے، اپنی تلوار سے 1 لاکھ لوگوں کو اس نے مارا۔ کسی نے پرچی لکھ کے دے دی تھی ممبر پر جمعہ کے دن، ہمت تو نہیں پڑی بول دے، پرچی لکھا تھا۔ کیا پرچی میں لکھا تھا؟ تعریف الخلفاء میں پڑھ لیجئے، اس نے لکھا تھا اگر تو خدا ہے تو تجھے بندے کی ضرورت ہے، اگر تو نبی ہے تو امتی کی ضرورت ہے، اگر حاکم ہے تو رعایا کی ضرورت ہے، اگر تو سب کو مار دے گا تو کہاں سے لوگ ملیں گے؟ جمعہ کے دن خطبے میں جا رہا تھا، پرچی مل گئی، اس نے پڑھا، کہا کہ میں خدا نہیں ہوں کہ مجھے بندوں کی ضرورت ہے، نہ میں نبی ہوں کہ مجھے امتی کی ضرورت ہے، نہ میں حاکم ہوں کہ مجھے لوگوں کی ضرورت ہے محکوم کی۔ تو کسی نے پوچھا پھر تم کیا ہو؟ تو کہا میں اللہ کا عذاب جو تمہارے اوپر مسلط کر دیا گیا۔ یہ عمر فاروق کی دعا کا نتیجہ ہوا۔
تو کسی نے کہا وہیں سے اگر تو حاکم ہے تو عمر فاروق کی صفت کیوں نہیں اختیار کرتا؟ تو اس نے کہا کہ تم بھی بلال حبشی بن جاؤ، میں عمر فاروق بن جاؤں، جیسی روح ویسے فرشتے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پہلو میں مدفن میں آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سرکار نے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر جب مرے گا تو اسلام روئے گا۔ تقویت انہوں نے دی ہے، قوت انہوں نے دی ہے، عمر کے مرنے پر اسلام روئے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں میدان محشر ہوگا تو اسلام جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا پایا تھام کے عرض کرے گا، اے اللہ تعالیٰ، عمر نے مجھے دنیا میں عزت دی تھی تو آج میدان محشر میں انہیں عزت عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا نوری لباس عطا فرمائے گا کہ ساری مخلوق کو پہنایا جائے تو کافی ہو جائے گا۔ نورانی لباس، 70,000 فرشتوں کا جلوس ہوگا، اور اس کے بعد اسلام ان کا ہاتھ پکڑے گا اور پورے محشریوں میں گھمائے گا، اور اسلام خود جو دین اسلام اعلان کرے گا، اے لوگوں، اسلام کو انہوں نے عزت دی ہے تو آج اللہ نے انہیں عزت عطا فرمائی۔ اور سرکار نے فرمایا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اگر کسی سے مصافحہ میدان محشر میں کرے گا تو عمر فاروق سے مصافحہ کرے گا، ان پر سلام بھیجے گا، ان کا نام اعمال دے دے گا کہ عمر تمہارا لحاظ کرتے ہوئے لکھا گیا ہے، تم خود پڑھ لو۔ تو یہ عمر فاروق ہے، اسی اشداء والکفار کی تفسیر۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا رحماء بینہم۔ آج میں چاہتا ہوں وہ بھی آپ سن لیجئے، تبرک رہتا ہے چاروں خلفاء کا سننا، تاکہ کل سے اب 5-6 مجلسیں جو ہے تو امام حسین کے بھائی کا تذکرہ ہو، ان کے باپ کا تذکرہ ہو، ان کی ماں کا تذکرہ ہو۔ تو آج ایک مختصراً تبرکاً آپ وہ بھی سن لیجئے، درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد ماضی الجود والکرم منبع العلم والعلم والکرم وعلی آلہ سیدنا وسلم صلاۃ و سلام سیدی یا رسول اللہ الہی محمد جد رسول حسین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن فرماتا رحماء بین، آپس میں رحم دلی۔ رحم دلی کی اگر کوئی تصویر ہے اور کسی کو پیش کیا گیا ہے تو عثمان غنی کو پیش کیا گیا۔ حابیل پہلے ہیں آدم علیہ السلام کے بیٹے کہ جب قابیل نے کہا میں تجھے قتل کروں گا تو حابیل نے کہا کہ تو مجھے قتل کرے گا، میں تیری طرف اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا تو خود ظالموں میں سے ہو جائے گا، تو قتل کرے گا، تو نقصان پائے گا۔ اس نے لا کے پتھر اٹھایا قابیل نے، حابیل نے اپنا پتھر روکا، نہ اسے ڈھکیلا نہ کچھ کیا، اپنے سر کو جھکا دیا، اس نے پتھر مار دیا۔ حضرت حابیل آدم کے بیٹے جو ہے وہ شہید ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے مثال قائم کر دی، زمین نے ان کا خون پی لیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قابیل سے پوچھا کہ تو نے قتل کیا ہے، انکار کر دیا، کہا اگر قتل کیا ہوتا تو خون کہیں دکھا دے۔ اب زمین نے پی لیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت تک زمین کو حکم دے دیا کبھی خون یہ پیے گی نہیں، کبھی خون یہ پی نہیں سکتی، تاکہ اس کا خون اوپر جس کا رہے وہ ظاہر رہے اور لوگوں پر وہ ہو جائے۔ حابیل کا صرف خون پی تھی، پھر اس کو اجازت نہیں ہے۔ اسی لیے آج بھی آپ بڑا کھود کر کے دفن کر سکتے ہیں لیکن زمین خون نہیں پیے۔ پھلے باری کو اس میں رب نے تاثیر رکھتی ہے، وہ جم جائے کسی بھی کیفیت میں ہو جائے، ہمارے اس میں وہ جم کر کے کالا بن جاتا ہے لیکن پھر جسم اسے نہیں لیتا ہے، حالانکہ پسینہ جذب کر لیتا ہے جسم، پانی جذب کر لیتا ہے جسم، ہوائیں جذب کر لیتا ہے جسم، لیکن خون نہیں لیتا۔ یہ اظہار کا ایک طریقہ ہے۔ فرماتے الحیا کہ یہ ایسے تصویر تھے رحم دلی کے، ایسے پیکر تھے
کہ جب ان کو مارنے کے لیے قاتل آئے تو آپ قرآن عظیم کی تلاوت کر رہے تھے، آپ نے نگاہ اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھا کون قاتل ہے، کون مارنے آ رہا۔ 400 غلام تھے، ہتھیار بند، لڑنے والے، آپ چاہتے تو وہی مقابلہ کرتے، آپ کے غلام تھے، انہوں نے اجازت بھی چاہی تھی، ہمیں اجازت دیجئے ان سے لڑے، آپ نے فرمایا جو چلا جائے اپنے گھر اس کو میں آزاد کر دے رہا ہوں، مجھے کچھ ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیا کے پیکر، رحم کے پیکر، لیکن عجیب سی بات ہے، اب دشمنی کر لیجیے۔ آدمی نہ جانے کیوں کسی وجہ سے کسی نہ کسی سے دشمنی کرتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا سرکار غوث پاک سے دشمنی ہے، میں نے دیکھا خود ان کی تنقید کرتے ہیں۔ عجیب عجیب سے لوگ ہیں۔ ان کے زمانے میں علامہ ابن تیمیہ نے جو کی، علامہ ابن جوزی نے جو کیا تو وہ تو توبہ کر لیے، اللہ انہیں بھی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ امام اعظم کے زمانے میں ایک آدمی عثمان غنی سے جو ہے قدورت رکھتا تھا۔ اب بڑوں کی بات بڑی ہوتی ہے، بڑے سمجھاتے بھی ویسے ہی ہیں، ان کا انداز بھی ویسے ہی رہتا ہے۔ تو حضرت امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اسے بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ انسان میں نے سنا ہے تیری لڑکی بڑی ہو گئی ہے، جوان ہو گئی ہے اور تجھے کسی رشتے کی ضرورت ہے۔ تو آج کا زمانہ تو ہر آدمی نفسی نفسی میں ہے، لیکن میں نے خود اپنے بچپن میں دیکھا جو بڑے بوڑھے لوگ رہتے تھے نا، تو کس کا لڑکا بڑا ہو گیا، کس کی لڑکی بڑی ہو گئی ہے، تو پنچایت والے خود جمع کر کے طے کرتے تھے بھئی اس کا ماحول ایسا، اس کی لڑکی کی شادی وہاں کر دیا جائے تو کیا حرج ہے، اس کے لڑکے کی شادی وہاں کر دیا جائے تو کیا حرج ہے۔ دونوں کو بلاتے تھے، بات چیت کرتے تھے، رشتہ کر دیتے تھے۔ سرکار نے کتنی جگہ رشتہ بھیجوایا ہے، لوگوں کا صحابہ کرام کا تو جا کے فلاں قبیلے سے کہہ دینا، تو جا کے فلاں سردار سے کہہ دینا، یہ آقا کی بھی عادت تھی۔ تو امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بلایا اور بلانے کے بعد کہا میں نے سنا ہے تیری لڑکی بڑی ہو گئی ہے، تجھے چاہیے رشتہ؟ کہا ہاں رشتہ چاہیے۔ سرکار کوئی نظر میں ہے، کہیں سے کوئی رشتہ آیا ہے، کوئی نوجوان ہے، آپ نے دیکھا ہوگا تو بہتر دیکھا ہوگا، آپ نعمان بن ثابت ہیں، مسلمانوں کے امام ہیں، آپ بتائیے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ رشتہ تو ہے، نوجوان ہے، خوبصورت ہے، دولت مند ہے، بڑا حسین و جمیل ہے، لیکن ذرا ایمان میں خرابی ہے۔ اب آج کا زمانہ مسلمان ہوتا تو کہتا رشتہ بڑا ملنا چاہیے، ڈاکٹر، وکیل، انجینئر، چاہے وہ کافر و مشرکی کیوں نام قبول کرتے، لیکن وہ زمانہ تھا، ڈر باقی تھا، خوف باقی تھا۔ اس نے کہا امام آپ ایسی بات کہہ رہے ہیں، میں ایسے ایمان کے کمزور، جس کے ایمان میں خرابی ہو، فتنہ ہو، جو صحیح ایمان کا نہ ہو، اس سے میں رشتہ کر دوں؟ دولت ہوئی تو کیا ہوا، وہ امیر ہوا تو کیا ہوا، نوجوان خوبصورت ہوا تو کیا ہوا، اہل خاندان ہوا تو کیا ہوا، اہل حسب و نسب ہوا تو کیا ہوا، جب ایمان ہی نہیں صحیح ہے تو آپ کہہ رہے ہیں میں اسے رشتہ کر دوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا تو اپنے لڑکی کے لیے ایک رشتہ دیکھ رہا ہے تو کہہ رہا ہے کہ صاحب ایمان ہونا، اور آقا نے جس کو ایک بیٹی دی رقیہ، گزرنے کے بعد دوسری بیٹی تھی ام کلثوم، وہ بھی جب گزر گئی تو سرکار نے ارشاد فرمایا میں کیا کروں، میری 2 ہی بیٹی باقی تھی، میں نے تم سے شادی کی، اگر میرے پاس 40 بیٹیاں ہوتی تو سب کے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دے دیتا۔ 2 تو دی، اور 2 دینے کے بعد کہا کہ اگر 40 بھی بیٹیاں ہوتی کہ عثمان میں تیرے نکاح میں دے دیتا۔ تو سرکار جی سے رشتے میں ایسا رشتہ کرتے ہو تو کیا وہ اس کا ایمان صحیح نہیں ہوگا؟ اس کے بارے میں تم قدورت رکھتے ہو؟ توبہ کر، استغفار کر لیا، کہا کہ اے امام پھر سے میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہوں۔ حضرت
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے محبوب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا وضو کر رہا تھا، مصر کا ایک نوجوان آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ علی یہ بتائیے امیر المومنین، ہم نے سنا ہے کہ بدر کے میدان میں عثمان غنی بدر میں نہیں شریک تھے۔ تو کہا ہاں عثمان غنی بدر میں نہیں تھے۔ کہا ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ جنگ احد میں بھی وہ جب لوگ ادھر ادھر منتشر ہو گئے تو وہ بھی انہی میں سے منتشر ہو گئے، بھگوڑوں کے گروپ میں شامل ہو گئے، سرکار کے پاس وہاں ٹکے نہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں وہ بھی منتشر ہونے والوں میں سے۔ کہا ہم نے سنا ہے کہ جب سرکار صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت کر رہے تھے اس وقت عثمان غنی موجود نہیں تھے، بیعت رضوان کے موقع پر آپ نے فرمایا ہاں اس وقت بھی نہیں تھے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں اتنا سننا تھا تو اس نے کہا اللہ اکبر، یعنی اللہ کی بڑائی بولی یہ بتانے کے لیے کہ میرا دعویٰ سچا ہو گیا۔ عثمان غنی نہ بدر میں تھے، نہ احد میں تھے، نہ بیعت رضوان میں تھے۔ آپ نے کہا نوجوان سن بیٹھ، ابھی اللہ اکبر کہہ رہے ہو، میں سمجھ رہا ہوں تو کیوں اللہ اکبر کہہ رہا ہے، وہ وجہ تو سن کیوں نہیں تھے۔ بدر کے میدان میں سرکار کی بیٹی رقیہ، ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، سرکار نے خود فرمایا کہ اے عثمان میں تمہیں اپنی بیٹی کی تیمارداری کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں۔ تو جو سرکار کی بیٹی کی تیمارداری کرے اور سرکار نے ان کا نام بدر میں شامل فرمایا، مال غنیمت میں حصہ عطا فرمایا، تو کون ہوتا انہیں بدر سے خارج کرنے والا؟ جب سرکار نے ہوں میں دے دیا تو تیمارداری کرو، تو تیمارداری کر رہے۔ اور سنو جنگ احد کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتشر فرمایا اس لیے کہ شیطان نے جو اڑا دیا جنگ احد کے موقع پر کہ معاذ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ تو جب وہ شہید کر دیے گئے سن کر کے سب پہ غم طاری ہو گیا، لوگ زخمی تھے ادھر ادھر منتشر ہو گئے۔ تو غم کے عالم میں جب سب منتشر ہو گئے یہ خبر ہوا تو اس میں عثمان غنی بھی منتشر ہوئے، تو اسے بھگوڑا کہا جائے گا؟ اور جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان سب کی معافی ہے، تو کون ہوتا مجرم قرار دینے والے؟ اور بیعت رضوان کے موقع پر خود سرکار نے عثمان غنی کو مکہ میں بھیجا تھا۔ سرکار نے عمر فاروق سے کہا کہ عمر آپ چلے جاؤ، ان کا تذکرہ ہے، مکے میں جا کر کے بات چیت کرو کہ ہم لوگ لڑائی نہیں کریں گے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اشداء الکفار کا پیکر ہے، میں جاؤں وہاں جہاں تلوار چلانا ہو، میں جاؤں وہاں جہاں دو ٹکڑے کرنا ہو، میں جاؤں وہاں جہاں جنگ لڑنی ہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ ہیں، اگر انہوں نے انکار کیا تو وہی جنگ شروع ہو جائے، ایسے کسی کو بھیجیے تو رحماؤ بینہم کا پیکر ہو، جو صلح والا ہو، جس سے مکے والے بھی محبت کرتے ہو، جس سے وہ بھی پیار کرتے ہو۔ واقعی سرکار جب انہوں نے ایسا کہا تو سرکار کی نگاہ عثمان غنی پر آئی۔ یہ کیسے تھے؟ مومن بھی محبت کرتا تھا، کافر بھی محبت۔ عثمان غنی گئے، جانے کے بعد انہوں نے استقبال کیا، چڑھے نہیں، غصہ نہیں کیے، کہا اے عثمان آپ آئے ہو، آؤ، امسال تو ہم نہیں کرنے دیں گے، تم بات چیت کرنے آئے ہو نا، کہہ تو ابھی امسال واپس جائیں، اگلے سال ہم سوچیں گے، ہو سکتا ان کو موقع دیں، لیکن ابھی ہم نہیں کرنے دیں گے۔ ہاں آپ آئے ہو تو آپ رکو، یہاں کعبہ حاضر ہے، صفا و مروہ حاضر ہے، زمزم حاضر ہے، حجر اسود حاضر ہے، مقام ابراہیم حاضر ہے۔ جی بھر کر کے اپنی پیاس بجھاؤ، جی بھر کر کے طواف کرو، جی بھر کر کے صحیح کرو، جی بھر کر کے زمزم پیو۔ یہاں لوگ حدیبیہ میں کہنے لگے ہم لوگوں کو تو یہاں روک دیا گیا ہے، عثمان مزے سے مکے کا طواف کر رہا ہو،
مزے سے حضرت اسود کا بوسہ لے رہا ہوگا، مزے سے زمزم پی رہا ہوگا، مزے سے صفا مروہ کے درمیان صحیح کر رہا ہوگا۔ سرکار نے فرمایا عثمان میرا ایسا کر ہی نہیں سکتا، میرے بغیر کر ہی نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ کفار مکہ سنو، میں سرکار کے پہلے آقا چلیں گے طواف کعبہ کے لیے، پیچھے پیچھے میں چلوں گا، آقا چومیں گے پیچھے پیچھے میں چلوں گا، آقا زمزم پیئیں گے میں چوموں گا۔ میرا آقا اگر نہیں آتا تو عثمان کو بھی کوئی مطلب نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم، جشن شہید اعظم، ذکر خلفائے راشدین، ذکر خلفائے راشدین، مولانا مولانا مفتی سراج انور صاحب قلعہ برکاتہ۔ میرے آقا نہیں جائیں گے تو میں بھی نہیں کروں گا۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ جسے آقا نے قاصد بنا کر کے بھیجا ہے اور تم ان کو کہتے ہو بیٹھے رضوان کی اس پر نہیں تھے۔ اور سنو، عثمان غنی کو تو جو فضیلت حاصل ہوئی وہ 1400-1500 جتنے بھی صحابہ تھے، بعض روایتوں میں 1600 تک پہنچا دیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کے لیے فرمایا، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا اب تمہاری جو جماعت ہے اس وقت دنیا میں، روئے زمین پہ تم سب سے افضل، تم نے آقا پہ بیعت کی ہے۔ اور سنو، سب کی بیعت ہوئی ہے، عثمان غنی نہیں تھے۔ سرکار نے اپنے ہاتھ کو کہا سنو یہ محمد کا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سرکار کے ہاتھ کو کیا فرمایا؟ آپ نے اسی کنکڑی اٹھائی پھینکی کفار مکہ کے طرف، جس وقت وہ گھیر کر کے آئے تھے مکے میں معاشرہ کرنے کے لیے ہجرت کی رات میں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ اے محبوبی آپ نہیں پھینک رہے، اللہ پھینک رہا ہے۔ سرکار نے صحابہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ اسی لیے دیکھو ایک طریقہ یہ ہے، دوسرے لوگوں کو جب نذرانہ دیا جاتا ہے تو اپنا ہاتھ اوپر کر کے آپ بھکاری کو پیسہ دے دیں، بھکاری کو آپ کا ہاتھ اوپر رہے گا، اس کا ہاتھ نیچے رہے گا۔ لیکن کہتے ہیں جب پیر لوگوں کو نذرانہ پیش کرنا ہے، ولیوں کو نذرانہ پیش کرنا ہے، اللہ والوں کو نذرانہ پیش کرنا ہے تو اپنا ہاتھ اوپر نہیں کرنا چاہیے، نیچے کرنا چاہیے۔ ہاں وہ اٹھا لے، ان کا ہاتھ نیچے نہ آنے دو، یہ کمال کی بات ہے۔ تو سرکار نے فرمایا بیعت رضوان پہ اپنے ہاتھ کو، یہ محمد کا ہاتھ ہے۔ قرآن میں سورہ فتح میں دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا یہ محمد کا ہاتھ ہے، اللہ فرماتا ہے ید اللہ، یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اے محمد، اسے محمد کا ہاتھ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ تو اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب جب وہ اللہ کا ہاتھ ہو گیا تو دوسرا ہاتھ آپ نے کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور کہا میں عثمان کی طرف سے بیعت لیتا ہوں۔ تو جب سرکار خود عثمان کی طرف سے بیعت لے لیے تو تجھے کیا بولنے کا حق ہے کہ عثمان نہیں تھا تیرے پاس؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تو مرتبہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیا ہی نہیں جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرتبہ ملا۔ ایک انسان آیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے کی شادی کرنا، کچھ انتظام کرا دیا۔ آج لوگ جہیز کی مخالفت کرتے ہیں، ہاں یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ ارے بھائی شریعت پڑھو، حدیث پڑھو، جہیز دینا حرام کفر شرک نہیں ہے، یہ سنت نبوی ہے۔ سرکار نے اپنے بیٹی کو دیا، سنوائے صلاۃ السلام، مانگنا کرنا، مانگا نہیں جائے گا لیکن جہیز دیا جائے گا، ورنہ وہ آدمی آیا تھا تو سرکار منع کر دیتی ہے، غلط ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کی شادی انتظام کروا دیجیے، کچھ نہیں ہے میرے پاس، میں کہاں سے انتظام کروں؟ سرکار نے فرمایا جاؤ عثمان کے پاس کہہ دینا محمد رسول اللہ نے بھیجا ہے اور بیٹی کی شادی انتظام کرا دینا۔ گیا، دروازہ کھٹکھٹانے والا تھا کہ دیکھا اندر سے آواز آ رہی ہے، تو کان لگا دیا کیا بات ہے؟ اس لیے کہ آدمی موڈ میں ہوتا ہے تو 10-20 روپیہ دے دیتا ہے، اور چڑھا ہوا ہو تو جھٹک دیتا ہے، تو یہ بھی تو پہچاننا چاہیے۔ اسی لیے فرمایا گیا دعا وقت کے دعا مانگنے کے خاص اوقات ہیں، کیوں اللہ کا جمال اس وقت رہتا ہے، اور نماز پڑھنا بھی روک دیا گیا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا جلال اس وقت رہتا ہے۔ تو یہ پہچاننا چاہیے
تو اس نے دیکھا اندر سے تیز آواز آ رہی تھی. عثمان غنی نوکر کو ڈانٹا. پہلے کے زمانے میں چراغ جلتا تھا، بتی رہتی تھی تو بتی اسی بڑھا دیتے تھے، روشنی بڑھ جاتی تھی، لیکن تیل زیادہ خرچ ہوتا تھا. اور کم بتی کر دیتے تھے تو تیل کم خرچ ہوتا تھا لیکن روشنی کم ہو جاتی تھی. تو نوکر کو ڈانٹ رہے تھے، بتی اتنی بڑھا دیا، اس سے کم روشنی میں ہم لوگ نہیں گزارا کر سکتے، تیل زیادہ خرچ ہو رہا ہے، یہ کہاں سے کیسا ایسا خرچہ برداشت ہوگا. یہ جب دیکھا کہ نوکر کو خالی بتی اور تیل زیادہ جلنے پر یہ ڈانٹ رہا جو آدمی، وہ میری لڑکی کے انتظام کیسے کرے گا، تو واپس آ سرکار کے سامنے پھر بیٹھا.